أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 13 جولائی 1984 تعلیم القرآن راولپنڈی میں شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ خطاب سنتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی یہ ملاقات میری تدبیر سے نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر سے نصیب ہو گئی. میرا ایک شکاری میرے ساتھ آیا ہے، جناب پروفیسر دلاور حسین نیازی صاحب، جو مجھے ہائی جیک کر کے لے آئے ہیں. ویسے بھی یہ جگہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں ہمارا مرکز ہے، روحانی اور نظریاتی طور پر بلا تمہید بھی ملاقات متوقع رہتی ہے. یہاں کی ملاقات کے لیے کسی قابل ذکر تقریب کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی رفیق مکرم بعض پالیسی کی باتیں کہہ رہے تھے. ان کا لہجہ جذباتی صحیح لیکن باتیں متین تھی جو قابل توجہ ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جمعہ کی نشست میں وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں نماز کے وقت میں تاخیر نہ ہو جائے. اس لیے کوئی تفصیلی گفتگو کرنا مقصود نہیں. جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی آیہ کریمہ تلاوت کی، جس میں حق تعالی نے
اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کفار سے ٹکرا جائیے اور منافقین کو بھی معاف نہ کیجیے. ان دونوں کے معاملے میں کوئی نرمی برتنے کی اجازت نہیں. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کفار اور منافقین کے خلاف آپ کا طرز عمل اتنا ٹھوس اور فیصلہ کن ہو کہ وہ آپ کی ہیبت اور آپ کی عسکری جلالت سے مرعوب بلکہ مبہوت ہو جائیں دنیا میں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور پھر عقبا کے لیے تو ہم نے ان کے شایع نشان انتظام کر دیا. جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ان کی انتظار کر رہے ہیں. کفر کھلی ہوئی بیماری ہے اور نفاق مخفی بیماری. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کفر واضح بیماری ہے اور نفاق کھلی ہوئی مخفی بیماری. اگر میں اسے دوسرے الفاظ سے تعبیر کروں تو یوں کہوں گا کہ کفر کا تعلق دماغ سے ہے اور نفاق کا تعلق دل سے ہے. کفر دماغ کی پیداوار ہے اور نفاق دل کی بیماریوں سے تعلق رکھتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. کافر کھل کر سامنے آتا ہے اور منافق چوری چھپے وار کرتا ہے. کافر دشمنی کے لباس میں کرتا ہے اور منافق دشمنی دوستی کے لباس میں کرتا ہے. اب اگر آپ کا دماغ حاضر ہے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ کافر بہادر ہوتا ہے اور منافق بزدل ہوتا ہے. گمراہ دونوں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کافر بہادر ہوتا ہے اور منافق بزدل ہوتا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے وہ دشمن جو میدان میں آئے، اپنے جوہر دکھائے اور حریف کے جوہر دیکھے. لیکن کمینگی کی حد ہے کہ کوئی شخص دوستی کے لباس میں دشمنی کرے. اب تعالی منافق پر زیادہ غضبناک ہے کافر کے مقابلے میں. قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے تو رب العزت جتنے منافق پر غضبناک ہیں کافر پر نہیں. یہ منافق کے متعلق کہا گیا ہے کہ پیغمبر کسی وقت اس کے لیے آپ کو سفارش کرنے کی اجازت ہے. آپ ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ میں اسے معاف کر دوں، 70 مرتبہ بھی اگر آپ کہیں کہ اسے معاف کر دوں تو کبھی معاف نہیں کروں گا. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. عربی گرامر جاننے والے
والے حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ تاکید کا صیغہ نہیں ہے. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، بس ہرگز اللہ اس جنس کو معاف نہیں کرے. کون سی جنس؟ جن کا ٹائٹل تو دوستی کا ہو لیکن کردار دشمنی پہ مبنی، جو خود کو مومن کہلائے لیکن کفار کے ہاتھ مضبوط کرے، جو خود کو مومن کہلائے ایکسپلائٹیشن کرے اور سرکردہ کفار کے ہاتھ مضبوط کرے. وہ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. ان دونوں کے خلاف جہاد کا حکم ہے، کفار کے خلاف بھی اور منافقین کے خلاف. یہ بات کبھی بھولیے گا نہیں کہ اس امت نے جب بھی کبھی مار کھائی ہے منافقوں کے ہاتھوں سے کھائی. مدینہ منورہ سے لے کر میسور تک، میسور سے شاملی تک اور شاملی سے بالا کوٹ تک پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کیجیے. جب بھی کوئی زخم لگا ہے منافقوں کی وجہ سے، ہر دور کے جعفر و صادق نے اس ملت کے مفاد کو تباہ کیا. ان دونوں کے خلاف اللہ اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں کہ جہاد کرنا. یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا النبی، میرے پیغمبر رات کی تنہائی میں آپ کے سجدے بھی مجھے بہت محبوب ہیں، خلوتوں میں آپ کا قیام بھی مجھے بہت محبوب ہے. جب ساری دنیا سو جاتی ہے آپ اس وقت میرے سامنے اشک بہاتے ہیں. وہ ادائیں بھی مجھے بہت محبوب ہیں، لیکن جاہد الکفار والمنافقین، قیام و سجود و رکوع کے باوجود میرا حکم یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد میں گزار دیجیے. جہاد ہماری ملی زندگی کی روح ہے. روح نکل جائے تو وجود ڈھانچہ بن جاتا ہے، نہ آنکھوں کا حسن باقی رہتا ہے، نہ چہرے کی ملاحت باقی رہتی ہے، نہ چمڑی کی سفیدی کی کوئی اہمیت رہتی ہے، نہ دانتوں کی چمک کی کوئی اہمیت رہتی ہے. پورے وجود کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں روح نکل جانے سے. اور جب ہماری ملی زندگی سے جہاد کی روح نکل جائے، نہ ہمارے سجدوں کی اہمیت ہے، نہ ہماری نمازوں کی اہمیت ہے، نہ روزوں کی اہمیت ہے، نہ ذکر و فکر کی اہمیت ہے، نہ تسبیح کی اہمیت ہے، نہ جبہ و دستار اور اس سائیکل کی اہمیت ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جہاد کی روح نکل جانے سے. نعرہ تکبیر، تو سیرت سرور کائنات کا ایک چیپٹر جس کا تعلق غزوہ تبوک سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی، ایک سلسلہ درخشاں ہے، سورج کی طرح درخشاں، جس کا ہر پہلو اپنی طرف کھینچتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی کا تتمہ تقریباً یہ ہے غزوہ تبوک. اس میں چند مخلص لوگ وہ تھے کہ جو نیک نیت ہونے کے باوجود
شامل نہ ہو سکے. نیک نیتی کے باوجود جہاد میں شامل نہ ہو سکے. قرآن کریم نے بھی ان کے اخلاص کی گواہی دی. وہ کیوں شامل نہ ہو سکے؟ کیا بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس سواری بہت تیز رفتار ہے, ہمارے گھوڑے تیز رو ہیں, ہم پالیں گے لشکر کو. حضرت کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, لیکن تیاری میں وقت گزرتا چلا گیا اور اطلاع مل گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں, کیونکہ رومیوں کو میدان میں اترنے کی جرأت نہ ہو سکی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ہیبت ان کے دلوں پر یوں بیٹھی کہ وہ دم دبا کے بھاگ نکلے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر واپس نکلے. صحن مسجد میں محاسبہ کی نشست ہوئی کہ کون رہ گیا اور کیوں رہ گیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ کہ جنہیں ہم جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے سامنے جو عذر بیان کر رہے ہیں وہ سب مصنوعی ہے, حقیقی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی سرد زبانی سے, لفاظی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو بچا لیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں قوت گویائی میرے پاس بھی تھی, بلکہ خطابت تو ہمارے خاندان کے گھر کی لونڈی تھی. میرے پاس بھی عذر آئے بے شمار, قطار اندر قطار موجود تھے. جی چاہتا تھا کہ یہ عذر پیش کر دوں اور وہ عذر پیش کر دوں, لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے اس کی اجازت نہ دی کہ میں کس کے سامنے جھوٹ بولوں گا. اگر جھوٹ بولوں گا تو وہی میرے جھوٹ کا پردہ صاف کر دے. اللہ کے رسول کے بارگاہ میں مجھے جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہو سکی. میں نے سچ کہہ دیا کہ تیاری مکمل تھی, ہم نے بھی آپ کے ساتھ چلنا تھا, لیکن کوتاہی ہو گئی. اللہ کے رسول, ہم یہ سوچتے رہے کہ اب چلتے ہیں کہ جب چلتے ہیں. پھر ہم نے سنا کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں. میں اپنے اس تساہل اور کوتاہی کی کوئی تعبیر نہیں کرتا, کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ صاحب ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ. ہاں ہلال, تم کیا کہتے ہو؟ ہلال ابن امیہ نے عرض کیا میرا موقف بھی یہی ہے. اور ابن ربیع مرارہ نے کہا میرا موقف بھی یہی ہے. کوتاہی ہو گئی, کوئی عذر مانے نہیں. صحت بھی صحیح تھی, خاندانی حالات بھی موجود تھے, سواریاں بھی ہمارے پاس موجود, لیکن کوتاہی ہو گئی. بس سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی منتظر ہوں, تم بھی انتظار کرو حق تعالی تمہارے بارے میں کیا فیصلہ فرماتا. سنا ہے آپ نے, جہاد کے معاملے میں شاگرد رسول سے بھی اگر کوتاہی ہو جائے تو پیغمبر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے معاف. نہیں, میں بھی منتظر ہوں, تم بھی انتظار کرو کہ خدا تمہارے معاملے میں کیا فیصلہ. یہاں ایک جملہ اور بیان کرتا چلا جاؤں کہ جہاد کی مہم میں حضور کی نماز تو رہ گئی, لیکن نماز کے لیے کبھی جہاد نہیں رہا. جہاد کے تقاضوں کی تکمیل میں نماز تو چھوٹ گئی, لیکن
میں جانے سے کیا بنتا ہے؟ تسبیح ہاتھ میں لے لو، حجرے میں بیٹھ جاؤ، ضربیں لگاؤ، اور روح کی ضربیں لگاؤ، اسی سے دنیا بھی بن جائے گی اور عقبہ بھی بن جائے گی۔ یہ بھی ایک فتنہ۔ ہندو کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے قبرستان کی طرف آؤ، نئی نئی چادریں ڈالو، اور جو مجاور بیٹھے ہیں ان کو نذرانے پیش کرو، ان کی زلفیں دیکھو، ان کی اداؤں پہ مر مٹو، ان کے ہاتھوں کی نرمی دیکھو، پیر صاحب ہیں یا سجی سجائی دلہن ہے۔ یہ روح جہاد کو فنا کرنے کے لیے میرے گوہر، روح جہاد کو فنا کرنے کے لیے یہ حسین مگر خطرناک پالیسی کہ اس قوم کی توجہ میدان سے ہٹاؤ، انہیں قبرستان میں لے آؤ، موتو قبل ان تموتو۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ادھر قبرستان کو سجایا جا رہا ہے، رنگ برنگی جھنڈیوں میں اس قوم کو الجھایا جا رہا ہے، زلفیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے ہرمندر سنگھ کی طرح، جھنڈیاں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں، چادریں ہیں کہ گلتی جا رہی ہیں، بھنگڑا ہے کہ روز افزو ہے، ترقی پذیر ہے، اور ادھر جو میدان میں کام آئے ان کے پیچھے ایک کھیت لگا دی گئی ہے خود رسول کے گستاخ سے۔ جو رسول کا گستاخ ہو، آپ مجھے بتائیے اس کی کوئی خوبی ہو سکتی ہے؟ جو پیغمبر کا گستاخ ہو، اس کے پاس علم ہو تو کسی کام کا نہیں، اس کے پاس تقویٰ ہو تو کسی کام کا نہیں، اس کے پاس رات کی تنہائیوں کے سجدے ہوں تو کسی کام کے نہیں، اس کی آنکھوں میں لرزتے ہوئے آنسو ہوں تو کسی کام کے نہیں۔ جو پیغمبر کا گستاخ ہے، لعنت ہے اس پر۔ کرائے کے ڈبہ پوش خاندانی سوڈی، انگریز کے خاندانی نمک حلال، ان کو لگا دیا گیا ان کے پیچھے، مجاہدین کے پیچھے۔ مجاہدین کو رسول کا گستاخ کہو، اور مرزا غلام قادیانی سے کہا کہ تجھے ہم نبی بناتے ہیں، تیری امت بھی پیدا کرتے ہیں۔ عبدالسلام جیسے بےایمان، احمد احمد جیسے لانتی، چودھری ظفر الشیطان جیسے بے غیرت، ان کو ملازمتوں اور سونے چاندی کے انبار کا لالچ دے کر کہا کہ تم مرزا غلام قادیانی کے رضاکار بن جاؤ۔ انگریز نے جب پودا لگا کر اسے فروغ دیا، مرزا سے کہا تم جہاد کو حرام کہو، اور ان گدی نشینوں سے کہا تم مجاہدین کو گستاخ رسول کہو، تاکہ یہ قوم دو پوڑی کی نہ رہے۔ سن لو میری بات، فرنگی سیاست کو آپ کے سجدوں سے کوئی خطرہ نہیں، وہی سجدے ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں 750 مسجدیں ہیں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے۔ انگلینڈ میں 750 مسجدیں کوئی معمولی بات ہے؟ اتنا سا تو ملک ہے، 750 مسجدیں ہیں، ان میں قال اللہ قال رسول کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، تراویح بھی ادا ہوتی ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ ان چیزوں سے انگریز اور انگریز کی سیاست کو کوئی خطرہ نہیں۔ اگر اسے خطرہ ہے تو وہ آپ کے جذبہ جہاد سے۔ اس جذبہ جہاد کو مٹانے کے لیے ان کی پالیسی کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ وہ آپ کو میدان میں نہ جانے دیں، قبرستان کی طرف لے۔ اس
نے فرمایا میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، تمہارے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت چلے گئے، اور اب آگے سنیے، اپنے رضاکاروں سے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے ان حضرات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان سے مکمل سوشل بائیکاٹ کرنا اللہ کی منشا ہے۔ ستانا مقصود نہیں ہے، ستانا مقصود نہیں ہے، تڑپانا مقصود نہیں ہے، راہ وفا میں اس شاخ کا غفلت برتنا یہ جرم ہے جس کی اصلاح مقصود ہے کہ تم راہ وفا کے مسافر ہو، تم نے یہ غفلت کی کیوں، تم سے یہ کوتاہی ہوئی کیوں، اصلاح کرنا مقصود ہے تمہاری بھی اور اسی اصلاحی پیریڈ کے حوالے سے آنے والے نسلوں کی بھی، کہ ہر کوتاہی معاف ہو سکتی ہے، جہاد میں کوتاہی معاف نہیں ہوگی چاہے وہ صحابہ رسول ہی کیوں نہ۔ قرآن کریم نے بھی نقشہ کھینچا ہے کہ ان پر زندگی تنگ ہو، زندگی ببال بن گئی، زمین اپنی پوری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے تو یوں لگا جیسے دنیا بدل گئی، میرے وہ سچے دوست کہ جو میری آنکھ میں گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر اشکبار ہو جایا کرتے تھے، انہوں نے بھی رخ پھیر لیے۔ کملی والے تیری تعلیمات کے سب کے جاؤ، صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے علیحدگی میں کعب بن مالک سے کہا ہو کہ یار بس ایسا ہو گیا ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس طرح کی منافقت کے جراثیم اب ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، کہ بس رسول اللہ نے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے آپ سے پوری ہمدردی۔ تمام جماعت صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں، قائد کا حکم ہو گیا تو سب نے تجسس نگاہیں پھیر دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا ایک چچا زاد بھائی تھا جس پر مجھے بہت حجت، ابو قتادہ، میں اس کے باغ میں چلا گیا، وہ بہت بے تکلف میرا یار تھا، اس خیال سے کہ اس سے مشورہ تو لوں کہ یہ شام غم ختم ہوگی بھی یا نہیں۔ فرماتے ہیں میں جب باغ میں پہنچا تو ابو قتادہ اتفاق سے اکیلا تھا، دور سے میں نے جب اسے اکیلا دیکھا تو بے حد خوشی ہوئی کہ دل کھول کے باتیں ہوں گی، لیکن جب میں قریب پہنچا اور میں نے کہا السلام علیکم یا ابا قتادہ، السلام علیکم، تو ابو قتادہ نے صرف دیکھا اور زبی زبان سے وعلیکم السلام کہہ کر نگاہیں نیچی کر، پھر میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری طرف نہیں دیکھا، صرف پہلی نگاہ دیکھی تھی کہ یہ کون ہے، پھر نہیں۔ فرماتے ہیں بچوں کی طرح میں بلک بلک کے رونا شروع ہو گیا اور میں نے کہا ابو قتادہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کی وحدانیت، رحمت عالم کی رسالت، روز قیامت اور قرآن کی عظمت پر ایمان نہیں رکھتا؟ ابو قتادہ کا جواب سنیے، اللہ و رسولہ عالم۔ ابو قتادہ نے کہا میں تو جانتا ہوں کہ تو مسلمان ہے لیکن میرا جاننا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو اس قابل ہے یا نہیں کہ تیرے ساتھ بات کی جائے کہ میرا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے، میرا جاننا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اللہ و رسولہ عالم۔
بیوی سامان لپیٹ رہی ہے، اس لیے کہ اتنے رسول ہو گیا تھا بیوی بھی گھر چلی جا. تو میں نے اس سے کہا تو بھی گھر جاؤ گی؟ اس نے جواب دیے بغیر اپنا کام جاری رکھا. اور میں کہا بعد میں ہوں، محمد کی غلام پہلے ہوں. اللہ کے رسول کی شریعت سے ہٹ کر تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. اب ایک موڑ اور آیا تو بہت ہی نازک موڑ تھا، اور وہ تھا ایک بادشاہ کا مکتوب، ایک بادشاہ کا خط، خان کے بادشاہ کا خط. کاب ہم نے سنا تیرا دل دکھایا جا رہا ہے، تیری خدمات کی کوئی قدر نہیں کی گئی، تو نے اسلامی انقلاب کی تقریب میں جو قربانیاں دی ان کی خدمات کی کوئی قدر نہیں کی گئی، تو نے اسلامی انقلاب کی تقریب میں جو قربانیاں دی ان کی کوئی قدر نہیں کی گئی. ہم نے سنا ہے کہ تم سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں، یہاں پہنچ جاؤ، ہمارے ہاں تمہیں مخصوص لوگوں میں مقام ملے گا، ہم تمہیں اپنا اساسی مشیر بنائیں گے، ہم تمہاری قدردانی کریں گے، ہم تمہاری خدمات کا صلہ دیں گے، جس قدر جلدی ہو پہنچ جاؤ. حضرت کعب بن مالک یہ خط پڑھتے ہیں تو دھاڑے مار مار کر روتے، اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلتے ہوئے تندور میں پھینکتے اور اسی حالت میں اللہ کے رسول کے حضور پہنچتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں اتنا بد نصیب ہوں کہ اب دشمنان اسلام مجھ سے یہ توقع رکھے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں گا؟ میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں. سوشل بائیکاٹ کو کیا، اگر آپ آگ جلا کر مجھے زندہ ڈال کر اس میں بھون ڈالیں تو آگ میں بھونا جانا برداشت کروں گا، آگ میں جل جانا برداشت کروں گا، لیکن آپ کے قدموں سے جدا ہونا برداشت نہیں کروں گا. آپ بھی گواہ ہو جائیے، اللہ بھی گواہ ہو جائے. میں نے بیان کر دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن خدا بتائیے کہ کعب کے یہ الفاظ سن کر رحمت للعالمین کے دل پہ کیا گزری ہو. کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جس قدر رحمت عالم کو اپنے صحابہ سے اور اپنی امت سے محبت. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ ہو گئے، کوئی جواب نہ دے لیے کہ تمہارا کیس سپریم کورٹ میں ہے، دیکھا اور خاموش ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو حضور کا خدا رحم الراحمین ہے. اب اس کی رحمت نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ مکتب عشق کے ان تلامذہ کو مزید آزمایا جائے. پیریڈ کی تکمیل ہو گئی. حضرت کعب فرماتے ہیں مکان کی چھت پہ بیٹھا اشک بار تھا کہ دور سے کسی نے پکارا، کعب تمہیں بشارت، کعب تمہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تمہاری شام غم ختم ہو گئی، جلدی پہنچو، رحمت للعالمین کی مشفقانہ نگاہیں تمہاری انتظار کر رہی. فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو بشارت دینے والا
صدیق اکبر تھا جو بے ساختہ دور کا چلا رہا ہے. فرماتے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا, میں نے اپنا جبہ صدیق اکبر کو دیا اور بے ساختہ دوڑتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. تو زمین رسالت چمک رہی تھی, چہرہ انور پہ راحت و مسرت کی روشنی, رش کے ماہتاب. فرمایا صاحب بیٹھو, آج تم اس طرح ہو جیسے آج تم پیدا ہوئے ہو, تمہاری ساری کوتاہیاں معاف ہو گئی, تمہاری ساری غلطیاں معاف ہو گئی. تو اب کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو کچھ ہے میں سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. تو رحمت عالم نے فرمایا نہیں ٹھہرو, جذبات اچھی چیز ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو بھی ملحوظ رکھو. سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہو اور پھر بیوی بچوں کے لیے بھیک مانگو گے, اس کی اجازت نہیں ہے. ہائے ہائے, ہوتا نا دور حاضر کا کوئی گدی نشین, وہ کہتا تیری اپنی تعداد سے کافی نہ ہوئی نا, خاندان والے نو آپ وہ بھی نذرانہ پیش کرن تاکہ تھوڑے کول کھ نہ رہے. تو اللہ کا رسول میں نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم سب کچھ خدا کی راہ میں وقف کر دو اور پھر اپنی ضروریات کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ رہے. صرف اتنا کچھ قبول فرمایا کہ جس سے ان کی معیشت درہم برہم نہ ہو سکے, ان کی سفید پوشی, ان کے بچوں کی ضروریات, ان کی تکمیل ہو سکے, صرف اس قدر اللہ کی راہ میں ان کو اجازت دی کہ تم وقف کر. خدا کی طرف سے جو حکم آیا اب وہ سنیے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. صاحب کس سے ہوا تھا؟ ان تین سے نا, حضرت کعب بن مالک سے, حضرت مرارہ بن ربیع سے اور ہلال بن امیہ سے. صاحب ان تین سے ہوا تھا نا, معافی بھی ان تینوں کو ملنی تھی نا, لیکن اعلان جب ہو رہا ہے تو سنیے. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اب تعالی نے شفقت کر دی ہے اپنے پیغمبر پر, مہاجرین پر, انصار پر, الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ, جو دکھوں میں نبی کا ساتھ دینے والے ہیں, میں نے ان سب پر شفقت کر دی. پھر فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ تین جو جہاد کے مرحلے میں پیچھے رہ گئے تھے ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا. ان تین کی بات بعد میں ہوئی, خود ذات رسالت مہاجرین و انصار کو اللہ نے پہلے ذکر کیا. کیوں؟ جبکہ صاحب تو ان تین سے ہوا تھا. اس لیے کہ بے شک صاحب ان تین سے ہوا تھا, لیکن ان کے اس دکھ میں جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے, ان کے دوست مہاجرین و انصار رنجیدہ تھے, اتنے وہ خود بھی نہیں تھے. وہ خود بھی اتنے رنجیدہ نہیں تھے جتنا کہ ان کا استاد رنجیدہ, جتنا کہ ان کے ساتھی رنجیدہ تھے.
نے جب ازالہ حزن و ملال کیا تو پہلے پیغمبر کا، پھر مہاجرین کا، پھر انصار کا تذکرہ ہوا، اور پھر ان تین کی بات آئی کہ یہ دکھ ان تین کا نہیں بلکہ پوری ملت کا دکھ ہے۔ اگر کسی ایک پر کوئی آزمائش آ جائے تو گویا سب پر آزمائش ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے بھی شفقت کی نظر کر لی، مہاجرین و انصار کو بھی میں نے شفقت سے نوازا ہے، اور ان تین کو بھی ہم نے معاف کر دیا جن سے کوتاہی ہو گئی، جو جہاد کے محاذ میں، جہاد کے مرحلے میں پیچھے رہ گئے تھے، جن پر زمین تنگ ہو گئی تھی، جن پر زندگی وبال بن گئی تھی، ہم نے انہیں معاف کیا۔ سیرت سرور کائنات اور سیرت صحابہ کے حوالے سے میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد ہماری ملی زندگی کی ایسی اہم ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہم ایک ایسا ڈھانچہ رہ جاتے ہیں کہ جو جب چاہے ہمیں گرا دے۔ اگر ہمارے اندر سے روح جہاد پناہ ہو گئی تو ہم ایک ایسا بے روح ڈھانچہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی جدھر چاہے ہمیں گرا دے۔ دشمن نے کل بھی اور آج بھی ہمارے اندر سے اسی روح کو فنا کرنے کے لیے سازشیں ہوتی رہی اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ علماء کرام سے بھی تحریر اور تقریر دونوں کے ذریعے آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ قادیانیت روح جہاد کی نفی کرنے کے لیے فرنگی شاطروں کا سیاسی استعمال۔ یہ باہر کھڑے ہونے والے حضرات اوپر گیلری میں چلے جائیں، دھوپ پر جو دوست ہیں ان سے انتظامیہ جی میری گزارش یہ ہے کہ قادیانیت وہ قادیانی کہلائے، خود کو لاہوری کہلائے یا کوئی اور نام دے دے، انگریز کی سیاسی ضرورت ہے یہ، اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں سے روح جہاد ختم کی جائے۔ چنانچہ مرزا صاحب نے خود بھی یہ لکھا ہے کہ میں اور میرا خاندان ہم سب برطانوی سرکار کے پکے پیڈے وفادار، اور آج بھی پروفیسر عبدالسلام کو پرائز ملتا ہے، کسی اور کو تو نہیں۔ پروفیسر عبدالسلام کو پرائز ملتا ہے، کسی اور کو نہیں، صرف اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کی اہمیت میں اضافہ کرے۔ اس کے دو خاندانی مہرے کہ جنہوں نے بڑے صغیر میں فرنگی مفادات میں تاریخی کردار ادا کیا ہے وفاؤں کا، وہ ان کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ ان لوگوں کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے کہ جنہوں نے کانٹوں پہ چل کر مشکل حالات میں قوم کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ آج میں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے پوچھتا ہوں
کہ قادیانی فتنہ سے آپ کو ریڈیو نے باخبر کیا؟ نہیں کیا۔ قادیانی فتنہ سے آپ کو ٹی وی نے باخبر کیا؟ ٹی وی اور ریڈیو کی کیا خدمات ہیں؟ نہیں ہیں۔ دیکھو نا، اچھے لوگ جو ہیں وہ حقائق سے آنکھیں بند نہیں کرتے۔ آپ کم از کم ریڈیو اور ٹی وی کی جو خدمات ہیں، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس کا انکار تو نہ کریں، یہ تو زیادتی ہوگی۔ ریڈیو اور ٹی وی نے آپ کو فتنہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ بتایا؟ ریڈیو اور ٹی وی کی کیا خدمات ہیں؟ گٹر سے غلیظ کیڑے پکڑ کر میک اپ کر کے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ گٹر سے غلیظ کیڑے پکڑ کر میک اپ کر کے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جن کے فائز کے سامنے بھینسیں بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ اس قسم کی میڈم اور اس قسم کی بیگمات جو رش کے بھینس گاؤں میں پاکستان ہیں، ان کو پیش کیا گیا اور ان بلاؤں کو میک اپ کر کے پیش کیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو طبلہ سرنگی بجانے کی تربیت دی جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کوئی اسلامی نظام کا اہم حصہ ہوگا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ تو ہماری کوتاہی ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس وہ وسعت نظر نہیں، ہمارے پاس وہ ظرف نہیں کہ ہم ان چیزوں کی حکمتوں کو سمجھ سکیں۔ لیکن آخر اسلام جو نافذ کرنا ہے تو اس اسلام کے نفاذ کے لیے یہ ضروری ہے کہ گانے ناچنے والوں کو ایوارڈ دیے جائیں اور ایوارڈ وصول کرنے والوں کی قطار کے آگے ایک مولوی کو کھڑا کیا جائے جس کی داڑھی یہاں تک ہو۔ جس طرح یہاں اور بہت سی باتیں مظلوم ہیں، داڑھی بھی مظلوم ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایکسپلائٹیشن ہوا۔ ایوارڈ وصول کرنے والے گٹر کے گندے کیڑوں کی قطار کے آگے مولوی کھڑا ہوا ہے، کیا یہ آثار قیامت نہیں ہے؟ مولوی کے وجود کو، مولوی کے امیز کو سوسائٹی میں کالی بنانے کے لیے یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ تاریخ کا مطالبہ تھا اسلم قریشی کو بازیاب ہونا چاہیے۔ اسلم قریشی کے کیس میں مرزا شاکر کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، یہ مطالبہ تھا نا۔ تاریخ کی جماعت میں اہم مطالبہ یہ بھی تھا کہ مرزائیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹائے گا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ بتائیے مرزائی کون ہے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ مظلوم قوم جنہیں اداؤں پہ خوش کیا جاتا ہے ہمیشہ، یہ اس پوزیشن میں بیچاری نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ پروف دے سکے کہ یہ قادیانی ہے، اس لیے کہ انہوں نے طریقہ واردات ہی ایسا اپنایا ہے کہ ہماری چوری کبھی پکڑی نہ جائے۔ اسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ اگر ابو لہب مصطفی ٹائٹل اپنا کر مصطفیٰ کے غلاموں میں ابو لہب کے مشن کی تکمیل کرے تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ چوری
نام ہے ظفر اللہ، نام ہے عبد السلام، نام ہے طاہر احمد، نام ہے بشیر الدین، نام ہے ناصر احمد، اور کام ہے ابو جہل والا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ رکھا، اللہ بخش سے کیسے لڑے؟ نبی بخش جو ہے وہ خدا بخش سے کیسے لڑے؟ جہاں لوگوں کو ہماری یہ مجبوریاں معلوم ہیں، انہوں نے یہ نورا کشتی اس لیے شروع کر رکھی ہے کہ ماری رکھو تب بھی آؤ، بچو بچو کھائی جاؤ تو روڑا پائی جاؤ، مسلمان، اسلام، مومن، دین۔ اب آپ بتائیں کہ یہ قوم اس پوزیشن میں ہے؟ تم جن کو پکڑنا چاہو پوری قوم کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ پکڑا جاتا ہے، لیکن جس کو نہ پکڑو پوری قوم اس کے لیے چیختی رہے لیکن وہ نہیں پکڑا جاتا۔ 27 اپریل کی کانفرنس میں اسی مقام پہ میں نے کہا تھا کہ علاقے کے 2-4 آدمی بھی اگر کسی کے لیے گواہی دے دے تو وہ قابل تفتیش کر لیا جاتا ہے، اور مرزا شاطر کے لیے پوری قوم چیخ رہی ہے کہ یہ اسلم قریشی کا قاتل ہے، یہ پوری قوم سے انتقام لینے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کو شامل تفتیش کرنے کے بجائے اس کو شامل تفتیش کرنے کے بجائے اس کو وہاں بھیج دیا گیا جہاں سے وہ پودا لگایا گیا، کل شینگر جو علاج میں۔ اور آج خبریں آ رہی ہیں کہ وہ عسکری تیاریاں کر رہے ہیں، ان کی لڑکیاں بھی بندوقیں چلانا سیکھ رہی ہیں، ان کے لیے اکیڈمیاں بنائی جا رہی ہیں، انہیں بندوق سکھانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، بندوق چلانے کی ٹریننگ دیے جانے کے دوران مخصوص وقت میں پوز لیے جاتے ہیں، اور قومی پریس کے سینے پر وہ پوز پرنٹ ہوتا ہے تاکہ ہمیں یہ محسوس کرایا جائے کہ تم نہتے ہو، تمہارے پاس تقریروں، نعروں اور جذبات کا سوا کچھ نہیں۔ ہماری تو بیگمات بھی بندوق چلانا سیکھ رہی ہیں۔ تو چلانا تم سیکھو، انشاءاللہ بدر و احد کے مجاہدین کے وارث کے جلالت کی قسم، چلانا تم سیکھو، لیکن نشانے پہ، ٹھیک نشانے پہ وہی تیر لگیں گے جن کی کامیابی کا فیصلہ عرش بریں سے ہو چکا۔ یہ بات نئی نہیں، بہت پرانی ہے، ہمیں معلوم ہے کسی کے پاس کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ طاقت اور صداقت کی ٹکر پرانی ہے، طاقت نے ہر دور میں آگ جلائی اور صداقت نے ہر دور میں چھلانگ لگائی۔ طاقت وسائل پہ مغرور ہے، صداقت اللہ کی تائید و حمایت پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محمد عربی کا خدا ان درویشوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا جن کے سینے میں اس کے رسول کی حصہ ہے۔ مجھے گلاسگو کے ایک دوست نے فون پر بتایا کہ مرزا شاطر یہاں یو کے میں کہتا پھر رہا ہے کہ میں بھاگا نہیں ہوں، میں ان مولویوں سے ڈرتا ہوں۔
آگے جو باتیں ہیں وہ میری زبان کو میری شرافت اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ دہراؤں جو وہ کہتا ہے. اس نے کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. میری گفتگو کا اختتام ان جملوں پہ ہو رہا ہے. جہاد کی روح آپ کا اصل سرمایہ ہے. سجدوں میں کوتاہی ہو گئی تو موت ہو جائے گی. نماز روزہ حج زکات کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہو گئی تو موت ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ آپ کا انفرادی عمل ہے. لیکن اگر جہاد کے تقاضوں میں کوتاہی ہو گئی تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگی. فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. جہاد کے تقاضوں میں کوتاہی یہ انفرادی جرم نہیں، ملت کا گناہ ہوگا، اجتماعی جرم ہوگا جس کی سزا بھی پوری ملت کو بھگتنا ہوگی. اس لیے اگر انہوں نے فوجی ریہرسل کرنا شروع کر دی ہے تو ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنے سینوں کو تیار رکھا ہوا. انشاءاللہ پوری دنیا میں ان کا تعاقب جاری رہے گا. پوری دنیا میں ان کا تعاقب جاری رہے گا. میں جب روڈیشیا میں ایک ایسی بستی میں ایک ایسے ٹاؤن میں جا رہا تھا جہاں اکثریت تھی قادیانیوں کی، دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے وارننگ دی ہوئی ہے مسلمانوں کو کہ اگر کوئی تمہارا آدمی جہاں مرزا صاحب کے خلاف کچھ کہے گا تو ہم اسے پھون ڈالیں. کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اسی دن کے انتظار میں تو ہم پھرتے ہیں. کوئی بھولنے والا ہو تو مدت کے لیے پھرتا ہوں ایک سجدہ دیتا، اس سے کوئی پوچھے وہ خدا ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں گے کیسے ڈھونڈتے ہیں. وہاں ایک رات کے بجائے 3 راتیں ہم نے گزاری اور 3 راتوں کی تکمیل کے بعد اس بستی کے 90% قادیانیوں نے مرزا غلام قادیانی سے لعنت بھیجی اور محمد کی ختم نبوت کی جھنڈے کے نیچے آ گئے. ان کا تعاقب ان کا تعاقب عالمی سطح پر انشاءاللہ جاری رہے گا. اور میرے یہ بزرگ جو ہیں، اس طرح کے میرے بزرگ اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ کبھی کبھی ہمارا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا نفس جو ہے اس کو گمراہ کرنے کی کہ ہم بڑی شے ہے لہذا زندہ باد. آپ کے جذبات کی تو قدر کرتا، لیکن اب میری سنیے، نہ میں زندہ باد ہوں نہ کوئی اور زندہ باد. یہ ذوق زندہ باد، یہ جذبہ زندہ باد، یہ روح زندہ باد جس روح نے ابو بکر جیسے لوگ پیدا کیے، جس ذوق نے فاروق اعظم جیسے لوگ پیدا کیے، جس ذوق نے احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا کیے، جس روح جہاد نے مجدد الثانی جیسے لوگ پیدا کیے، جس روح جہاد نے محمود الحسن جیسے لوگ پیدا کیے، جس روح جہاد نے عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ پیدا کیے، مفتی محمود جیسے لوگ پیدا کیے، شیخ القرآن غلام اللہ خان جیسے لوگ پیدا کیے، کہ روح سلامت رہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا، کانفرنس کے دن بھی، کہ یہ مسئلہ کسی شخصیت کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. اگر ہم اس سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہم تل کے ہوں گے تو اللہ ہمیں شہتیر کی اہمیت دے دے گا، اور اگر اس سے کٹ گئے تو جو شہتیر ہوں گے وہ تنکو سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے. ہم نے تو مشاہدہ کیا ہے
ہم نے مشاہدہ کیا ہے سن 74 کی تحریک میں کچھ لوگ کٹے تھے، اس مسئلے سے کٹے تھے، آج تک وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے جو اس سے کٹے گا وہ مٹ جائے۔ اس لیے تحریک تحفظ ختم نبوت ایسے معلوم ہوتا ہے کبھی آپ سے کچھ اور وفاؤں کا مطالبہ کرتی، آپ کا ذوق وفا سلامت رہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے، کسی ایکٹر کی ایکٹنگ میں مت آئیے گا۔ جیسے ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا یہ یا رسول اللہ کانفرنس تھی، یہ سب کیا ہونے لگا؟ آؤ ہمیں قائل کرو، برادرانہ لہجے میں ہم سے بات کرو، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں، لیکن اس موڑ پر قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والی کوئی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے۔ اب اس قوم کو چپ و دستار کی آڑ میں مسٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں اور ٹھوکریں کھانے کے بعد اب اس کو بھی ہوش آئی۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ ہے یا محمد رسول اللہ؟ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تم محمدی ہو تو اختلاف کی کوئی بات نہیں، آؤ کسی پہ ہم سب متفق ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نقطہ اتحاد موجود ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ ہمارے مابین نقطہ اتحاد موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بنانی ہے تو بن سکتی، لیکن اگر بگاڑنی ہے تو بہانے بہت ہوتے ہیں۔ بہانے، ایک بیوی خامن کی عظمت کو نہیں مانتی تھی، اللہ نے کرم کیا وہ خامن ایک دن اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔